اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا جو مقام و منزلت ہے وہ ہماری سوچ سے بہت بلند ہے۔ دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کے بارے میں کچھ لکھنا یا بولنا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب علم سے مقام فاطمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ حضرت فاطمہ کے مقام نے ایک مدت تک مجھے پریشان رکھا۔ میں نے سوچا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا حضرت فاطمہ امام علی علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا حضرت فاطمہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ قصہ مختصر جب میں سوچ کے تھک گیا تو بات یہیں پر آ کے ختم ہوئی کہ فاطمہ از فاطمہ، مطلب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام و منزلت ہے وہ خود ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے کئی دنوں بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر اپنے بابا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر ان کو اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ اس طرح وحی اور اس کی جملہ کیفیات کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ اکثر ایسا ہوتا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے لگتے تو سیدہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر ساتھ چلنے کی ضد فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، بیٹا یہ خواہش کیوں؟ تو وہ بری آنکھوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہتی، بابا جان مجھے خطرہ ہے، کہیں اکیلا جان کر کفار آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کافروں کے بچھائے کانٹے چبھ جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا اتار کر اپنی ننھی انگلیوں سے کانٹے نکالتی جاتی اور سسکیاں بھرتی جاتی۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں تھے تو ابو جہل کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور اوجڑی کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ جب بھی کفر کے غرور میں مبتلا مکی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آلودگی پھینک دیتے تو جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، گرم پانی سے سر مبارک دھوتی اور روتی جاتی اور اپنی بھیگی ہوئی آواز میں کہتی، بابا جان فکر نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر زندگی کے معمولات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ کسی کو نہیں پایا۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت و اطاعت اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، ان کے بچے میرے دل کی ٹھنڈک ہیں، ان کے شوہر میری آنکھوں کا نور ہیں۔ باپ بیٹی میں بہت محبت تھی۔ سیدہ کی رخصتی کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا دیدار نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کر کے اس راستے سے گزرتے جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کا گھر تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طبیعت ناساز ہوتی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ جب بہت غربت ہوتی تو اس وقت بھی جناب حسن و حسین علیہ السلام کو اس شان سے بنا سوار کر گھر سے باہر بھیجتی کہ یوں محسوس ہوتا جیسے یہ دونوں مدینہ کے سب سے بڑے رئیس کے بچے ہیں۔ تو ماں اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسے کردار کی مالکہ ہو تو پھر حسن و حسین
اور سیدہ زینب علیہ السلام جیسی مجاہد اور بہادر اولاد ہی پیدا ہوتی ہے، جو وقت کے یزیدیوں کے مقابلے میں اپنے خون کا ہدیہ دے کر دین کے شجر کو سرسبز و شاداب رکھتی ہے۔ ایک بار سیدہ سے پوچھا گیا کہ عورت کا پردہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھ سکے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، لہٰذا عورت وہی کہلائے گی جو حیا کے پردے میں ہوگی۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار کا مفہوم پیش کرتا ہوں، جس میں علامہ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی ایک عظمت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی والدہ ہیں، یعنی ان کا تعلق عصمت کے مقام پہ فائز ایک ہستی سے ہے، مگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان دیکھیے کہ ان کو یہ شرف 3 طرح سے حاصل ہے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہیں جو اگلوں پچھلوں تمام کے امام ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت زہرا امام علی کی زوجہ ہیں جو شیر خدا ہیں۔ سیدہ کی عظمت کی تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ عشق کے مرکز امام حسن و حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ سیدہ کا خلوص یہ ہے کہ ایک ضرورت مند کی خاطر آپ کا دل اتنا جلتا ہے کہ اپنی چادر یہودی کو فروخت کر دیتی ہیں، اور یہ سیرت فاطمہ ہی تھی کہ اپنی شادی کے لباس کو بھی بخش دیا۔ اس کے آگے اقبال نے یوں کہا کہ اگر آئین حق میری پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا تو میں ساری عمر آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا۔ سیدہ کائنات خدائے واحد کی عبادت میں بھی بے مثال تھیں، اور اس کا اعتراف مولا علی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہی کر لیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا سناؤ علی، شریک حیات کیسی ملی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا میری شریک حیات فاطمہ عبادت گزاری کے معاملے میں میری بہترین معاون ہے۔ سیدہ کی ساری زندگی فقر و فاقے اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی 2 اور 3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ امام علی علیہ السلام دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور آپ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فقر و تنگدستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سیدہ کونین کو 2-3 دنوں کے فاقے کے بعد کچھ ملا تو اپنے بابا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، تمہارا باپ یہ لقمہ 4 دن کے بعد کھا رہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھرانہ ہے جہاں سے مخلوق کو دونوں جہاں کے خزانے تقسیم کیے جاتے تھے اور اب تک کیے جا رہے ہیں، لیکن فقر کا یہ عالم تھا کہ اپنی ذات پر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیشہ توازن برقرار رکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عبادت و ریاضت میں محو ہو کر شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش میں کمی آئی ہو، یا بچوں اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں عبادت و ریاضت کا معمول متاثر ہوا ہو۔ اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں یہی حسن توازن ہے جو خاتون جنت کی کامیاب ترین اور مثالی حیات مقدسہ کا ترہ امتیاز ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھیں، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھیں۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرہ بر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا تہہ کر کے رکھ دیتی، گھر کے برتن ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر اور شکر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کی پیکر فاطمہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم ختم ہو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب بھی سیدہ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو باوجود باپ ہونے کے آپ سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا اے سلمان، جو کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوگا، اور جو کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ جہنم میں ہوگا۔
جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی میں بھی اس سے راضی ہوں گا، اور جس سے میں راضی ہوں گا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علی اور فاطمہ، حسن اور حسین سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ تو حاصل یہ ہے کہ جب بھی آپ مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جستجو کرنے لگیں گے تو آپ کو کربلا کے میدان میں کھڑے امام حسین علیہ السلام نظر آئیں گے، جن کے کربلا کے صحرا میں گزرے 10 دن آج تک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ہاں میں ہوں فاطمہ کا بیٹا۔ تو جس ماں کا بیٹا حسین ہو اس ماں کے مقام کا اندازہ لگانا بے شک انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگو میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں تمام عورتوں کی سردار کا فرزند ہوں۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے کی غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا کے سائے میں آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو جنت میں سیدہ کائنات، سیدہ مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بننا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔